الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جگہ اکابر کی ہے اور اکابر کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے اور آپ کے نفع کے واسطے جاری ہے. کسی کے بڑے ہونے کا معیار جہاں بڑا ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، عمر رسیدہ ہونا ہے، وہیں جو ہے بڑے ہونے کا معیار اور اس کی شناخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر فضل و کمال کا رکھا جانا ہے، فضل و کمال کا من جانب اللہ تعالیٰ ہونا ہے. یہاں بیٹھ کے کچھ کہنا ایک عجیب مرحلہ ہے، لیکن عثمان صاحب برکاتہم کی محبت، یہ ان کا حکم ہے، میں اسے واجب الاطاعت سمجھتا ہوں، اور اس گھرانے کے ہر فرد کا حکم بندہ واجب الاطاعت سمجھتا ہے. ایک مقولہ مشہور ہے: کبرنی موت الکبریٰ. بڑوں کے تشریف لے جانے نے، بڑوں کی وفات نے ہمیں بھی بڑا بنا دیا. جو کام بڑوں نے حوالے کیا ہے، جس کام کو لینے کے واسطے، جس صفت کو، جس وصف کو لینے کے واسطے اپنے اندر ہم نے بڑوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہے، طے کیا ہے، اس وقت تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم تو جو ہے لینے کے واسطے آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس وقت میں دینے کے واسطے تیاری کر رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے. ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے کسی سرپرست کے بس میں نہیں ہے، یہ توفیق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کا مہیا ہو جانا، اور اسباب کے مہیا ہونے کے بعد اس جگہ میں ہمارا اور آپ کا پہنچ جانا. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، جس مسجد میں ہمارے اور آپ کے، بلکہ پوری دنیا کے بڑے حیات اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے. یہاں وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور
ایک منظر ہوتا تھا، اللہ منظر پھر لوٹائے ہو، پھر لوٹائے ہو، بار بار لوٹائے۔ اکابر کے جانے کے بعد جہاں انہوں نے ذکر اذکار کیا ہوتا ہے، خدمت کیا ہوتا ہے، وہ انوار اس کے جاتے نہیں۔ ہاں اگر ہم نے اس جگہ رہ کر کے ان کے طریقہ کار کے خلاف کام شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیا، تو پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے، اثر جو ہے اس کا دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس اثر کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں، نفع اٹھانے والے نفع اٹھاتے ہیں۔ ہم یہاں مولانا عثمان کی مجلس میں ہیں، لیکن بیچ کے واسطے سے ہم اس وقت میں حضرت اقدس شیخ الحدیث صلی اللہ مرقدہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس بیٹھنے کی خوشی حضرت کی روح کو ہو رہی ہوگی۔ ہم بیٹھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مجلسوں میں کیا انداز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کا ایک انداز ہے، اور یہاں ہم بیٹھے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ہمارے اس ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کسی چیز کے موجود ہونے کے واسطے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، نہیں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آپ کو احساس سے مجھے درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو بتائیں گے صاحب درد ہو رہا تو وہ جانے گا، نہیں بتا پائے گا۔ اگر لوٹنے پوٹنے لگے تو کیا بات کا صاحب بہت درد ہو رہا، پورا بدن جو ہے بالکل عجیب طرح ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ان کے وجود کے ہم قائل ہیں۔ تو یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول مجلس ہے، ذکر کی مجلس۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک رب تعالیٰ شانہ کو یاد کرنے والے، ہم جو ذکر 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 بولتے ہیں اس کا مضاف الیہ وہاں محذوف رہتا ہے، ذکر الہی، ذکر خدا، ذکر اللہ، ذکر اللہ کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جو لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں ان کی مثال، اور جو لوگ اللہ کی یاد میں نہیں لگتے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی زندہ ہو اور اس سے بہت سارے منافع ہو رہے ہیں، خود بھی نفع اٹھا رہا ہو، دوسروں نفع پہنچا رہا ہو، اور ایک مردہ ہے، نہ نفع کوئی خود اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع کوئی پہنچا سکتا ہے۔ تو ذاکر جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اور غافل اس کا مقابل ہے، غافل جو ہے وہ مردے کی مثال ہے، مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ بننا، غافلین میں سے مت ہو جانا۔ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے آنکھ میں ہوگا، اعضاء و جوارح میں ہوگا۔ ذکر کی اصل جگہ جو ہے وہ بندے کا دل ہے، ذکر کی جگہ بندے کا دل ہے۔
جب ہمارے دل کے اندر اللہ ہوگا، اللہ کی ذات والا صفات ہوگی، تو پھر جس قدر دل کے اندر وہ داعیہ مضبوط ہوگا، اسی قدر جو ہے ہمارے اعضاء و جوارح سے ذکر جو ہے صادر ہوں گے۔ آنکھ بھی ذاکر ہوگی، زبان بھی ذاکر ہوگی، کان بھی ذاکر ہوگا، اعضاء و جوارح بھی ذاکر ہوں گے۔ کب؟ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں ہے تو مسئلہ خطرے میں ہے۔ سب سے پہلا جو اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے۔ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ذکر تو کلمہ تو اللہ کا بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی کو اصحاب عقائد کا کہتے ہیں، اذعان و یقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اذعان اور یقین سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات دل کے اندر بس جائے، رچ جائے۔ اگر دل کے اندر بسی ہوئی نہیں ہے تو ایمان کہاں؟ ایمان کہاں؟ اور اللہ کی ذات ہو اور ساری چیزوں کے سے دل کیا ہو؟ خالی ہو اور فارغ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی زور سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول بتا دیجئے ایمان ہے کیا؟ مختصر سا سوال ہے مل ایمان، اور مختصر سا جواب ہے الاخلاص۔ الاخلاص، الاخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا دل کے اندر بس جانا، رچ جانا، اور پھر جو کام کرے اسی کے تقاضے کے مطابق کرے، کسی اور تقاضے سے نہ کرے، ورنہ وہی کیا ہو جائے گا؟ اخلاص کے خلاف ہو جائے گا، ریا ہو جائے، نمود ہو جائے، اور کچھ ہو جائے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسانے کی اور دل کے اندر اللہ کی محبت کو رچانے کی ضرورت ہے، ایسی کہ پھر سارے اعضاء و جوارح جو ہے تابع ہو جائیں دل کے۔ دل میں میرے یوں رچی تصویر یار، دل میں میرے یوں رچی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دل میں میرے یوں رچی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ شاعر کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ دل جھکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آدمی چلتا پھرتا رہے گا، آنکھیں کھولے ہی ہوگا اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا۔ اسی واسطے اکابر کے ہاں، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک محنت کرائی جاتی ہے، مراقبات کروائے جاتے ہیں، بالخصوص ایک مراقبہ دعائیہ سکھایا جاتا ہے کہ جو دعائیں زبان سے کرتے ہیں، دیکھیں بے شیخ سے پوچھے نہ کیجیے گا، جو دعائیں زبان سے کرتے ہیں اس کو دل میں کریں۔ تو مشائخ بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں آنکھ بند کرنا ہوگا اور سر کو جھکانا ہوگا، اس کے بعد ایک کیفیت بن جائے گی، آدمی چل رہا ہوگا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا اور اس کی دل کی کیفیت جو ہے بنی ہوئی ہوگی، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور ملی ہوئی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہے اور ہمارے قلب کے اندر ہے۔ جب اللہ کی ذات ہمارے قلب کے اندر بس گئی، اللہ کی یاد بس گئی، ہمارا دل ذاکر ہو گیا۔ بہت جلدی ہم دعویٰ کر لیتے صاحب ذاکر ہو گیا ہمارا دل، نہیں، محنت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، تب ذاکر ہوگا، ہے نا؟ محنت تو مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ اکابر کے ہاں کیوں مجالس کی قائم کی جاتی ہیں؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لمبا چوڑا دسترخوان کیوں پھیلا رکھا تھا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جال بے بچھا رکھا ہے، ہو سکتا کوئی ہما آ کے پھنس جائے۔ جال بچھا رکھا ہے، ہو سکتا ہما آ کے اس میں پھنس جائے۔ شیخ کی کیا نظر تھی اور کیا نگاہ تھی، تو خانقاہوں میں آ کر کے ہمیں خانقاہ کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ ہر موقع پر جو نظام مرتب کیا گیا ہے اس نظام پہ ہم کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے واسطے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اٹھنے کے واسطے انتظام کر رکھا ہے، اور آ کے محبت کے ساتھ پیر پکڑتا ہے پیر اور کہتا ہے اٹھیے، اب کچھ اللہ کی یاد کر لیجئے، کچھ اللہ کی یاد کر لیجئے۔ وہ ان کا احسان ہے۔ ہماری ضرورت تو یہ ہے کہ ہم آرام کر لیں، آرام کی ضرورت ہے، جسم کا حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، تو وہ کر کے فارغ ہو لیں اور طبیعت جو ہے اشاعت بشاعت فریش ہو جائے اور پھر کام میں لگ جائیں، کسی کے بیدار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے ہر اجتماعی کام کے اندر جو ہے اس وقت میں سارے لوگوں کو موجود ہو جانا چاہیے۔ کسی کی کوئی فجائی ضرورت پیش آ گئی، کسی کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، نہیں کسی کی نیند کھلی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں تو پہلے سے مستعد ہونا چاہیے۔ دسترخوان لگا، آپ کے واسطے لگا، ہمارے واسطے لگا ہے، تو ہمیں دسترخوان دیکھ کے وہاں جا کے پہنچ جانا چاہیے۔ اور جب اعلان کرنے والے نے ایک مرتبہ کہا تو دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے۔ ہم ہی کو بلا رہا ہے اور وہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، اور جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ سر کے اوپر سے بات گزرتی جا رہی ہے۔ اجتماعی کاموں میں جو ہے انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ جو محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں دن رات، وہ ہمارے واسطے لگے ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی فارغ کر دیں۔ ان کو بھی افطار کرنا ہے، سحری کھانا ہے، ان کو اور کام ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سب کام کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے واسطے وہ لگے ہوئے ہیں اور ایک حوصلے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے حوصلے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے ایسا نہ ہو ان حوصلوں کے ساتھ ان کی زبان پہ کوئی دوسرا جملہ جاری ہو جائے اور انہیں پھر بعد میں اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرنا پڑے۔ استغفار تو ہمیں ہر دم کرنا چاہیے۔ استغفار نہ یحتاج الی احتیاج کثیر، ہمارا استغفار بھی کیا ہے، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے، اس پہ وہ استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال دل کی جب کیفیت بنے گی، دل کا ایک مزاج بنے گا، تو آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارا آقا و مولا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان کی تعریف جو بیان کی گئی حدیث پاک میں کیا ہے، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر نگاہوں سے، وہ مسئلہ عقائد والوں کا علیحدہ ہے، لفظی بحث ہے، لیکن اپنی آنکھ میں خدا پاک کو دیکھیے۔ یہ آنکھ کے اندر جو روشنی ہے، جو نور ہے، جس سے آپ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، یہ روشنی یہ اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ تو مشین سے دیکھ کے اتنا بتا دیتے ہیں کہ مادہ نور ہے، لیکن خود آنکھ کے ڈاکٹروں کا یہ اقرار ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے صاحب یہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، وہ تو کہیں اور سے آ رہی ہے۔ ہم اپنے ہاتھ پیر سے چلتے ہیں، یہ چلنے کا انداز جو ہے اور یہ طاقت آ کہاں سے رہی ہے، جب چاہے اس پہ پابندی لگا سکتا ہے مالک تعالی شان ہو۔ تو آنکھ میں اپنے خدا کو دیکھیں، اپنی زبان سے یہ اعضاء و جوارح بھی جسم کے ٹکڑے ہی ہیں، یہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، بیکار ہیں۔ زبان کی گواہی ختم ہو جائے تو ہاتھ نہیں بتا سکتا، پیر نہیں بتا سکتا ہے، ترجمانی مکمل نہیں کر سکتا، شاید کچھ کر لے۔ جو ترجمانی زبان کرتی ہے وہ زبان ہی کا کام ہے۔ یہ گویائی کس نے دیا؟ اس گویائی میں خدا پاک کو دیکھیے،
ناک کے اندر جو سونگنے کی ایک صلاحیت دیا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا بدبو اور خوشبو کا۔ کان کے اندر جو قوت سماع دیا ہے، اعضاء و جوارح کے اندر جو صفات دیا ہے، ان صفات میں خدا پاک کو دیکھیے۔ البعرۃ تدل علی البعیر، ایک عربی بدو کہتا ہے کہ اونٹ کی میگنی، ابھی کہیں بکری کی میگنی پڑی ہو مسجد کے کنارے پر تو کیا کہیں گے؟ صاحب یہاں کس کی بکری آ گئی تھی؟ میگنین بتا دیا صاحب یہاں بکری گزری ہے۔ وآثار الاقدام المسیر، اور نشانات قدم بتاتے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہے۔ یہ بلی کا نشان معلوم ہوتا ہے، یہ کتے کا نشان معلوم ہوتا ہے، یہ بھینس کا نشان معلوم ہوتا ہے، یہ انسان کا نشان قدم معلوم ہوتا ہے۔ اس میں تو عرب بہت ماہر تھے، نشانات قدم پہچاننے میں بہت ماہر تھے، حتیٰ کہ یہاں تک مہارت تھی کہ مرد کا قدم ہے یا عورت کا ہے، اور اس کے آگے پہچان تھی کہ باقرہ گزری ہے کہ غیر باقرہ گزری ہے۔ ان کا ایک فن تھا، ان کا ایک فن تھا۔ بہرحال تو بدو کہتا ہے یہ میگنی بتا دیتی صاحب یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بکری گزری، کوئی جانور گزرا ہے۔ نشان قدم بتاتا یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے۔ فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنی لمبی چوڑی زمین اتھا لطیف خبیر پہ نہیں دلا کرے گی۔ لطیف خبیر پتہ نہیں دیتی ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے خدا کو دیکھیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ بسا ہوگا دل کے اندر، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است، یہ دل خدا پاک کی جگہ ہے، اس میں کوئی اور آیا تو خطرہ ہے، گڑبڑی ہے۔ اور جب اس دل کے اندر خدا پاک بسا ہوا ہوگا، خدا کی یاد بسی اور رچی ہوگی، تو شیطان کو جو ہے قابو نہیں چلے گا۔ شیطان بہت زبردست ہے، بہت لوگ گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن ایک تعبیر قرآن نے اور کیا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایک جگہ اس نے خود اقرار کیا ہے، الا عبادک منہم المخلصون، آپ کے جو سچے پکے بندے ہیں ان پہ ہمارا قابو نہیں چلے گا، ان کو ہم گمراہ نہیں کر پائیں گے، بھٹکا نہیں پائیں گے۔ اللہ کی یاد دل میں بسائیں تو شیطان کا قابو نہیں چلے گا، شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اس طرح اب آنکھ اور بدنگاہی، جب خدا یاد ہے اور یہ تصور ہے تو پھر تو دوسری تعبیر یہی کیا حدیث پاک میں، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کی ذات والا صفات کا معائنہ نہیں کر رہے ہو تو یہ تصور کرو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا مولا آقا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ استاد دیکھ رہا ہو تو طالب علم چوکنا رہتا ہے، باپ دیکھ رہا ہو طالب علم چوکنا رہتا ہے، اپنے شیخ کے سامنے کیا ہوتا ہے، مرید چوکنا رہتا ہے۔ تو شیخ تو عالم الغیب نہیں ہے، اس سے بہت باتیں مخفی ہوتی ہیں، ممکن ہے باپ جو سمجھ رہا ہو بات تو کوئی اور بات ہو، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور اس کی صفت ہے۔ اور کالی رات میں اپنے سوراخ میں کالی چیونٹی جو حرکت جا کرتی ہے، خدا اس کو ویسے ہی جانتا ہے جیسے اور چیزوں کو جانتا ہے۔ جیسے سورج کا نکلنا ہمارے آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہے، خدا کے سامنے وہ تاریکی میں اس کی حرکت چونٹی کی بھی ویسے ہی ظاہر ہے جیسے کیا ہے سورج اور چاند ظاہر ہے۔ تو اللہ کی یاد دل میں بسانے کی ضرورت ہے، اللہ کی یاد جو ہے دل میں رچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بسانا رچانا کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور جس کلمہ طیبہ کے بنا پر ہمارا ذکر ذاکر ہوا ہے، اس میں اضافہ کرو، اس کو بڑھاتے چلیے۔ اور اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے تکرار سے، لا الہ الا اللہ کے ورد سے ہے
جس کلمے کے داخل ہونے سے قلب کے اندر حیات آئی ہے، جس کلمے کے داخل ہونے سے قلب بیدار ہوا ہے، اسی کلمے کو بار بار ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ قلب میں انوار پیدا ہوں گے، اور جب یہ انوار آئیں گے تو انوار جو ہے نہ معلوم کتنوں کے قلوب کو روشن کریں گے، کتنوں کے قلوب کو روشن کریں گے۔ اکابر کے دل کا نور جو ہے کہاں ملکوں کیسی جگہ کیسوں کو پڑا اور ان کی اصلاح ہو گئی، تو اس کو لوگ کہا کرتے صاحب یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے جو ہے یہ جو کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ذکر ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے بہت برجستہ کہہ دیا، انہوں نے سوچا نہیں، اللہ خیر فرمائے، کہ اس سے برا ذکر میں نہیں سنا۔ ارے اس انداز پہ اس طرز پہ اعتراض کرتے چلیے ٹھیک تھا، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ ذکر کے ذریعے سے بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے اور نافرمانوں کی جماعت سے نکل کے چلا آتا ہے۔ لیکن جب کوئی اعتراض پہ آتا ہے تو اس کا حافظہ کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتا، دماغ صحیح نہیں رہتا۔ دماغ صحیح ہوتا تو کہتے ہی نہیں، ایسا کہتے ہی نا۔ اس کی مستقل جو ہے بحثیں آپ اٹھا کے دیکھیے، اکمال الشیم، ارشاد الملوک، ان دونوں کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوگا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت تاکید فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خلفاء کو خاص طریقے سے ان دونوں کتابوں کے مطالعے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے ذکر کیا چیز ہے، دیکھیے ذکر ہے کیا، اور اس کی حیثیت و حقیقت کیا ہے، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ میں نے ماں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کہنے سے اکمال الشیم اور ارشاد الملوک اور شیخ کی شریعت و طریقت سے کچھ مضامین ذکر کا خلاصہ کر کے ایک مختصر سی کتاب ترتیب دیا تھا، مولا ابراہیم پانڈور کے حکم سے، وہ شفاء القلوب کے نام سے چھپی ہوئی ہے، جو وہاں حوالے نہیں ہیں ارشاد الملوک وغیرہ میں، وہاں حدیثوں کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ یہ مجالس جو ہمارے ہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ارشاد الملوک ہم اور آپ جو ہے کہیں کنارے بیٹھ کر دیکھیں گے تو ہوا نہیں لگے گی، اور وہی ارشاد الملوک کسی اللہ والے کے مجلس بیٹھ کر کے اور کوئی پڑھنے والا بھی اسی انداز کا ہو وہ پڑھے تو دیکھیے سب کے قلوب پہ اثر ہوگا، مضامین جو ہے دماغ میں بستے اور دل میں رچتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ مجالس جو ہوتی ہیں ان کو معمولی سمجھتے ہیں، اس میں جو ہے حقیقت آشکارا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو وقت جس مجلس کا مقرر کیا گیا ہے اس مجلس میں اس وقت پہ پہلے پہنچیے اور کتاب میں شروع سے آخر تک بیٹھیے۔ آدھا سنیں گے اور آدھا نہیں سنیں گے تو مضمون خط ہو جائے گا۔ حدیثوں کے روایات کے سلسلے میں جب آتا ہے کہ بعض روایتوں میں جو ناقلین سے غلطیاں ہوئی ہیں، آدھی بات سنی، آدھی بیان کی ہو چکی تھی، آدھی سنی اور آدھی لے کے اڑ گئے، ان سے غلطیاں ہوئی، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس واسطے اس کا بہت اہتمام کیا جائے، اور عشق حقیقی کا پتہ عشق مجازی سے چلتا ہے۔ محبت اللہ کی ذات سے ہماری کس قدر ہے؟ اگر کوئی معاملہ پیش آتا تو واضح ہو جاتی ہے، کوئی ہم سے کلمہ کفر بکوانا چاہے تو اس کو انداز چل جائے کہ ایمان ہمارا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرے، اللہ کی ذات والا صفات پر گستاخی الفاظ پیدا کرے تو کیا ہوگا؟ ظاہر کرے تو ہمارا ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، ایمان اندر ہے اور ظاہر ہوتا ہے، لیکن بہت ہی اجاگر ہونا چاہیے اور ایک دم ایک انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اور ہوگا الانسان مرکب من خطأ النسیان، گناہ تو ہوگا لیکن فوراً استغفار، فوراً استغفار، فوراً استغفار۔ عشق مجازی والوں کو دیکھیے،
ایک نوجوان کا نکاح ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ کیسا قربان ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی پہ کیسا قربان ہو جاتا ہے۔ اور عشقیہ بہت سارے اشعار جو ہے قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور لیلا اور مجنون کا قصہ تو کیا ہے، بہت معروف ہے، بہت معروف ہے۔ مجنون کو اس کا باپ لے کر کے گیا کہاں، کعبہ مقدسہ، اور کہا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے توبہ کر۔ باپ کا حکم تھا، توبہ کیا، لیکن لیلا کی محبت اس کے دل میں گھر کیے ہوئی تھی۔ لیلا اس کی چچیری بہن تھی۔ مجنون کا نام کیا تھا، قیس تھا، تو مجنون اپنے حالات کی بنا پہ کہا گیا۔ اور با حضرات نے بہت سارے قصے لکھے ہیں، کتاب عربی میں ہے جس کا نام اس وقت نہیں یاد آ رہا، اس میں میں نے کئی قصے پڑھے ہیں اس طرح کے عشق کے، اور عموماً چچا زاد بہنوں وغیرہ سے تعلقات ہوئے ہیں۔ یہاں آ کے پردے کی حقیقت کھلتی ہے کہ پردہ میں کیا نفع ہے۔ بارہا کہا توبہ کر، اس نے کیا کہا، الہی تم تو ملک للمعاصی ولکن حب لیلا لا توبو، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا توبو، اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ لیکن ایسا اس کی محبت گھر کی دل میں، آپ کسی کتاب میں کوئی خلاف واقعہ ایسا گندا لیلا مجنون کا نہیں پائیں گے۔ اس لیے آگے مت بڑھیے گا، جتنا سنتے اتنے پڑھیے گا۔ اس کے دل میں محبت آ گئی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کسی کے اوپر نگاہ پڑنے سے محبت کیا اثر کر جاتی ہے، لیکن آدمی رک جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں صاحب تو بڑے پاک دل ہیں، بڑے صاف دل ہیں، کیا مطلب ان کی نگاہ پڑے گی مستورات پہ اور ان پر تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، فرماتے تھے جتنا صاف دل ہوگا، صاف چیز کی عکاسی اس کے قلب پہ اتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اپنے سے بڑے خوشگمان نہ ہو جائیے گا، بڑے خوشگمان نہ ہو جائیے گا جی۔ تو محبت ایسی تھی، آپ سنا مشہور ہے کہ صاحب لیلا کہ گلی سے جو کتا گزرتا تھا ان کتوں سے مجنون پیار کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی جنگل بیابان کا سیر کرنے والا جنگل میں پہنچتا ہے اور مجنون وہاں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، دید مجنون را یکے سارا نورد در بیابان غمش بنشد فرد۔ مجنون کو دیکھا ہے شخص نے کہ ایک دم تنے تنہا جنگل بیابان میں بیٹھا ہوا ہے۔ رے کاغذ بود انگشتہ قلم می نویست بہر کس نامہ رقم، بالوں کو کاغذ کی جگہ بنا رکھا ہے، انگلیوں کو قلم کا درجہ دے رکھا ہے، یعنی بالوں برابر کر کے انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے۔ گفت کہ مجنون شیدا چیز تھی، ابے پگلا ہے کیا کر رہا ہے تو، مجنون میاں کیا کر رہے ہو؟ می نویسی نام بہرے کیستی، کس کو مکتوب لکھ رہے ہو، کس کو خط لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر قدرا تسلی می دہم، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر قدرا تسلی می دہم، لکھ رہا ہوں لیلا 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 لیلا۔ ارے پاگل، اس لکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا دلاسا ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، دل کی تسلی کے واسطے لکھ رہا ہوں، ہے نا۔ ہاں وہاں سنایا تھا وہاں نے کہ حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مضمون لکھ رہے تھے، لفظ اللہ آ گیا تو 1000 مرتبہ لکھ گئے، 1000 مرتبہ لکھ گئے۔ ارے ان کے دل میں اللہ ایسا بچا تھا، جب نام مبارک آیا، اس کی تحریر آئی تو سب چیزوں سے محو ہو کر کے لفظ اللہ کے اندر محو ہو گئے اور لکھ ڈالا۔ مجنون تو لیلا کے عشق میں، شیدائیت میں ایسا وارفتہ ہو رہا ہے
ہیں ان عورتوں کی محبت دنیا کی معمولی چیز ہے، حسن و جمال کیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ذرا بیوی بیمار ہو جائے اور چارپائی پہ سب کچھ کرنے دھرنے لگے تو بیوی سے محبت کا اندازہ کیا ہے، چل جائے گا۔ خدمت کرنے کے واسطے کوئی ساتھ نہیں جائے گا، تیار نہیں ہوگا، تو اس کا کپڑا بدلنے کے واسطے تیار نہیں ہوگا کہ بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ تو سب کیا ہے، یہ سب ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کی ذات والا صفات کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں بیٹھ کر کے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے نا؟ اگر واقعی کیفیت بن جائے تو اللہ اللہ کرتے ہوئے جیب کی موبائل کی گھنٹی نہیں سننے میں آئے گی۔ جب آدمی کسی چیز میں ماں ہو جاتا ہے تو کان جو ہے اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کان بھی باہر کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے، کنارہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اصل کا دماغ سے تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، دل دماغ اسی میں ماں ہو گیا ہے تو کان اب کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ اب زبان ایک دم کیا ساکت و صامت کچھ نہیں بولے گی، کیوں؟ ایک چیز محو ہے، محو حیرت ہونا اسی کا نام ہے کہ محو حیرت۔ اللہ کی ذات میں ہم کتنا جو ہے محو ہوئے، اپنا اپنا اندازہ ہم اور آپ کر لیں۔ اسی محویت کو حاصل کرنے کے واسطے، اسی دل کی حیات کو حاصل کرنے کے واسطے ہم نہیں کہتے، آپ نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ کہاں ملے گا؟ ہر فن اس کے ماہر کے پاس ملتا ہے، تو تقویٰ کہاں ملے گا؟ اس کے ماہر کے پاس ملتا ہے نا؟ ہماری ضرورت جو ہے جس فرد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ فرد کس عمر کا ہے ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ان سے کیا ہے، متعلق ہے، ہم ان سے جائیں گے، ملیں گے، اپنی ضرورت میں ان سے استفادہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ایسا شیخ پکڑوں جو ساتھ رہے کچھ دنوں تک، ایسا شیخ نہیں کہ صاحب وہ چلے گئے دوسرا تلاش کرو، وہ گئے تیسرا تلاش کرو۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ کو پکڑا، جوان تھے کہ ان کا ساتھ رہے گا۔ جوانی کی عمر کے لحاظ سے باقی کون کب چلا جاتا ہے کسی کے کیا بھروسہ ہے نا؟ تو کون سی مایا کس کے پاس ہے، کون سی پونجی کس کے پاس ہے، وہ مایا اور پونجی اس کے پاس جانے کے واسطے ہیں۔ آپ جو ہے سبزی خریدنے جائیں گے اور ایک بچہ سبزی بیچ رہا ہے، اس سے آپ بھاؤ پوچھیں گے، اس بچے سے لے لیں، کوئی بوڑھا تو ہے نہیں، کوئی ہے بڑی عقل والا تو ہے نہیں، اپنا کام کریں گے۔ تو کیوں؟ اس کے پاس وہ چیز ہے جو نعمت آپ کو چاہیے، وہ نعمت اس کے پاس ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے واسطے ہم اس نعمت والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فقیہ امت رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خط کے جواب میں لکھا تھا، ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی جملہ حضرت کا ہے، ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے واسطہ بنا لیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے واسطہ بنا لیتا ہے، لیکن ہمیں واسطے ضرورت ہے، کیوں ہے نا؟ پانی جو ہے بہت تہ کے اندر ہے، 40 فٹ 50 فٹ 100 فٹ 150 فٹ نیچے کیا ہے پانی ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کے واسطے پائپ کا واسطہ لینا پڑتا ہے، وہ کھینچ کے لائے گا۔ وہ چھوٹے سے معمولی قیمت کے وارشل کا واسطہ لینا پڑتا ہے، وہ کھینچ کے لاتا ہے، ہم کو دیتا ہے۔ اگر وارشل خراب ہو گیا اور چکوال خراب ہو گیا تو پانی نیچے اوپر ہوتے ہوئے بھی کیا نہیں آئے گا، نہیں کھینچے گا۔ تو اپنا وارشل صحیح کرو، اپنا چکوال صحیح کرو، اپنے دل کا وال صحیح کرو،
اور حاصل کرنے کے واسطے جو ہے اپنے کو مستعد کرو۔ جو نعمت اللہ کی محبت و معرفت کی ہے وہ یہ مایا ایسی مایا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ مایا جہاں مل جائے وہاں پہنچ کر کے کیا ہے حاصل کی جائے۔ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے اسی انداز سے، قرآن میں اعلان اسی کا کیا ہے کنوا مع الصادقین کا، تو صادقین کا ساتھ پکڑیں اور اس زندگی کو اور اس مجلس کو غنیمت سمجھیں۔ اور بھی ماہ مبارک میں تو نیکیوں کا بھاؤ چڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ ماہ مبارک جو ہے ہمارے اور آپ کے واسطے نیکیوں کے کمانے کا، اللہ کی محبت و معرفت کا حاصل کرنے کا لگن کا زمانہ ہے، لگن کا زمانہ ہے۔ کسی کے واسطے لگن کوئی اور ہوگی، دکانوں پر لوگ مست ہوں گے، ہمارے واسطے لگن کیا ہے اور ہے۔ اکابر نے لکھا ہے کہ ماہ مبارک کے اندر جو ہے ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے، کتنی؟ کم سے کم 10 گنا، کم سے کم 10 گنا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لمبا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، جب معراج میں تشریف لے گئے تو نمازیں 50 فرض ہوئیں اور ہوتے 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 5 ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور کم کراؤ۔ یہ حضرات کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے معین ہوتے ہیں، وہاں حسد نہیں کی ہمارے بعد آئے اتنے اوپر چڑھ گئے اتنے بڑے ہو گئے، نہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں کر پائے گی اور پھر کیا نام پریشانیاں ہوں گی، اس واسطے اور کم کرائیے۔ 50 سے کم کراتے گئے 5 پہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیرت آئی، حیا آئی، کہا 50 سے 5 کر دیا، اب حیا آتی ہے۔ بارگاہ رب العزت سے اعلان آتا ہے ان خمس وہن خمسون لا یبدل القول لدی، بدلنے والی بات تو ہماری آپ کی، ہماری پارلیمنٹوں کی ہے۔ آج کچھ طے ہوتا کل کو کچھ طے ہوگا کہ ہم نہیں جانتے کیا آگے ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ تو عالم غیب شہادہ ہے، وہ ساری چیزوں خالق و مالک ہے، وہاں بدلنے کوئی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو میں نے 50 کہا ہے نا وہ 50 ہی ہے، لیکن تمہارے واسطے کیا کیا؟ تخفیف کر دیا۔ خففت عن عبادی، خففت عن عبادی، اپنے بندوں کے ساتھ میں نے معاملہ سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ 5 پڑھو گے اور 50 جو ہے دیا جائے گا۔ اسی رات میں اس امت کے واسطے جو ہے یہ انعام خاص اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے اور 10 نیکی پاتا ہے، اور یہ سب سے ادنا بھاؤ ہے، کم درجے کا بھاؤ ہے، اسٹارٹنگ اور ابتدا یہاں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 700 گنے تک، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا بدلہ 700 روپیہ تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسا اندر کا اخلاص ہو، جیسی لگن سے دیا۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں 700 کے بعد بھی اضافہ ہے، خدا جتنا چاہتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو صاف ذکر کیا ہے۔ مثل ينفقون فی سبیل اللہ کے اندر جو ذکر کیا ہے، ایک آدمی ایک دانہ ڈالتا ہے زمین کے اندر اور اس سے کیا نام کی پہلے ایک سوا نکلتا ہے اور پھر جٹا تیار ہوتا ہے اور اس میں 7 بالیں لگتی ہیں، اور بال میں لگیں کتنے دانے؟ 100 تو کیا ہوا؟ ایک دانے سے 700 دانہ تیار ہوا۔ یہ مثال دنیا میں خدا نے دے کے سمجھایا اور خدا دے رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے آگے کا بھاؤ نہیں بتایا کتنا خدا بڑھاتا ہے، اس کے آگے خدا بڑھاتا ہے جی۔ اور آگے آپ اسی دنیا میں دیکھ لیجئے، اللہ نے اسی دنیا میں کر کے دکھایا ہے۔ ایک آم کی گٹھلی سے ایک آم کا درخت تیار ہوتا ہے، کون گنا ہے؟ کس نے گنا ہے کہ صاحب ایک گٹھلی سے کتنے آم پیدا ہوئے؟ اب یہیں ایک بات میں کہہ دیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب نے جو ہے فضائل میں ایسے ایسے اعمال لکھے، ایسا ایسا ثواب لکھا ہوا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری سمجھ میں آئے نا
لیکن تم غور نہیں کرتے دنیا میں. اللہ نے اسی دنیا میں نظیریں پیش کر کے دکھا دیا ہے، ذرا غور تو کرو. جو خدا ایک دانے میں 700 دانہ دے سکتا ہے، اور جو خدا ایک دانے میں آم کے، انگور کے نہ معلوم کتنے پھل جو ہے دے سکتا ہے، وہ خدا وہ روایات جو ثواب آتا ہے وہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کا اپنے جیسا عاجز سمجھ رکھا، بے بس سمجھ رکھا ہے. لیکن بس کوئی لوگ بس اللہ نے ہم کو ہدایت دے رکھا ہے، کسی کو حقیر ذلیل نہ سمجھیں، ان کے واسطے دعا کریں، دل میں ایک لگن رکھیں کہ صاحب کتنوں کی کیسی اصلاح ہو جائے. کسی کی برائی کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہمارے پاس جو دولت ہے ہماری اپنی کمائی نہیں ہے، محض عطیہ خداوندی ہے. یہ نیکیوں کا بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا ہے. ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب ایک نماز کا جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہی ایک نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے 25 گنا 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کا بھاؤ معلوم نہیں ہے. کوٹے کی چینی کا بھاؤ معلوم ہے کہ اتنے روپے مل جائے گی سستے میں، تو لائن لگا دن میں کھڑے رہتے ہیں، اور شام کو کوٹے دار کہہ دیتا خلاص، اس سے زیادہ جا کہیں کما لیا ہوتا جتنا نفع سوچا تھا. لیکن اس کی قیمت معلوم ہے. لیکن خدا پاک نے نیکی جو قیمت بیان کر رکھی ہے، اللہ کے حبیب نے بتا رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے. جماعت کی قیمت معلوم نہیں ہے. گراہک آئے گا نہیں آئے گا، کسٹمر آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا تو خریدے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جماعت کے ثواب پہ 27 گنا 25 گنا ملنا تو کیا ہے، ایک دم فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا سنایا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نماز آدمی مسواک کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نماز میں اس ثواب پہ جو بلا مسواک کے پڑھی جاتی ہے نماز 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور رمضان مبارک میں جو ہے نیکیاں اور بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو برائیوں ابھارنے والا ہے اسے کنارے لگا دیا گیا ہے کہ چلو کنارے، ایک مہینہ یہ ریاضت کر لیں گے تو 11 مہینہ محفوظ رہیں گے. لیکن اس ایک مہینے بھی کیا ہے، ہم حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ صاحب 11 مہینے جو عادت پڑی رہتی ہے نا، جو لوگ گناہ رمضان میں کرتے ہیں اس عادت کی بنا پر کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے میں نہیں کرتے ہیں. شیطان تو اپنا کام پہلے کر چکا ہے، مزاج بنا چکا ہے، اس مزاج کی بنا پر کرتے ہیں. یہ مبارک مہینہ ہم کو بنانے کے واسطے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑے فضائل رکھے ہیں. نفل کو فرض کا درجہ، اور ایک فرض نماز کو جو ثواب رمضان سے پہلے مل رہا تھا اس کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ارے آپ ایک فرض پڑھ رہے ہیں اتنا مل رہا ہے، مگر ذرا اس کا استحضار تو کیجئے خدا ہمیں کتنا دینا چاہ رہا ہے. پہلے امتوں کے لوگ جب قیامت میں ثواب بٹے گا تو اعتراض کریں کہ صاحب امت محمدیہ کو بہت دیا گیا، ہم کو نہیں دیا گیا اتنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جو کیا تھا اس میں کوئی تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، ثواب کم دیا گیا؟ کہیں نہیں کہ بس جاؤ، ذالک فضلی اوتی من اشاء، میں جس کے چاہوں ساتھ چاہوں مہربانی کروں. یہ میرے مراحم خسروانہ میں سے ہے، اس میں تمہیں کوئی دخل اندازی کا اور کیوں کرنے کا حاصل نہیں ہے. اور بندہ خدا کے پاک کے سامنے کیسے کیوں کر سکتا ہے؟ اس امت کا ثواب جو ہے اللہ نے بہت بڑھایا ہے. اور اس امت کے واسطے رمضان شریف میں ایک رات ایسی دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ. فضائل میں روایت لکھی ہوئی دیکھ لیجئے گا. صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ 10 دن پورا ہو رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا اور نہیں ملی. جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں 10 ثانیہ کا اعتکاف کریں. صحابہ نے حضور کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اعتکاف 10 ثانیہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں نہیں ملا تو پھر تیسرے 10 کا اعتکاف کیا اور تیسرے میں مل گئی لیلۃ القدر. فضائل رمضان جا کر کے آپ تفصیل کیا کہ مطالعہ کر لیجئے. مل گئی. کون سی رات وہ ہے؟ قرآن نے اعلان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے اور
وہی آدمی یا کوئی دوسرا ہے اور دنوں میں عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینہ کو عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر 1000 مہینے کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو کتنا دینا چاہا ہے۔ ایک لیلۃ القدر کا یہ حال ہے، اور اگر کسی کو برابر جو ہے لیلۃ القدر ملتی گئی ہے رات، آپ نے سنا کہ صاحب کہ جس کو اتنی راتیں مل گئیں اس کو کتنا ثواب مل گیا۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھیے، یہ ہمارے اور آپ کے واسطے جو ہے انعام خداوندی ہے۔ ہم انعام خداوندی کے ہر دم محتاج ہیں، اور جتنا انعام ہو جائے ہم پر، ہم محتاج ہی محتاج ہیں، ہم کبھی غنی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ داتا دان ہے، اس کے یہاں دینے سے گھٹتا نہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کو سوچنا نہیں ہے صاحب دے دے گا تو کیا ہوگا، نہیں، وہ تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، خالق و مالک ہے۔ اس واسطے اس مجلس کی قدر کیجئے، اور جن حضرات نے ہمارے اور آپ کے واسطے اتنا بیڑا اٹھا رکھا ہے ان کی قدر کیجئے، اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کیجئے، اپنے آنکھ کی، کان کی، زبان کی خاص طریقے سے حفاظت کیجئے۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، آنکھ کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، اور کان کی حفاظت کر لو۔ یہ 3 زیادہ خطرناک ان کے گناہ ہیں۔ گر نبی نی نور حق برمن بخند، اگر نور حق نہ دیکھ لو تو ہنسنا اور طالب اور ٹھٹا کرنا، یہ کیسی بات کہا کہ بالکل کیا ہے، بے ویلو ہے اور بے معنی ہے۔ اس واسطے آنکھ اور کان کی لوگ کہتے ہیں صاحب، شکایت کرتے ہیں اکابر کے ہاں کہ ذکر میں جی نہیں لگتا، تلاوت جی لگتا، ذکر پورا نہیں ہو پاتا ہے نا۔ تو آنکھ کو ذاکر بنا لو، زبان کو ذاکر بنا لو، اور کان کو ذاکر بنا لو، آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کر لو۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ صاحب معمولات پابند نہیں ہوتی، میں نے کہا آنکھ کی حفاظت کرو، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہے کہ در شار شما نیز کنند، یہ گناہ ایسا ہے کہ بوڑھے تک کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیثیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اور کسی صالح کی، نیک کی، اللہ والے بندے کی صحبت اختیار نہیں کیا۔ اس واسطے یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے، اور معمولی نقصان نہیں ہے، زبردست نقصان ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس مجلس کی قدر کیجئے، اور اکابر کی کتابوں کو کتابیں پڑھیے، بالخصوص شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتابیں بہت عام فہم ہیں، بہت آسان ہیں، بڑے علوم ہیں، اور حضرت شیخ کے علوم سے پوری دنیا جو ہے استفادہ کر رہی ہے۔ شیخ ہیں مولانا خلیل احمد صاحب کی نگاہوں نے دیکھا تھا، جنہوں نے حضرت شیخ کے زمانے میں کوئی اور عہدہ نہیں خالی تھا تو شیخ الحدیث کا خطاب دیا تھا۔ مولانا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ آیا تو مولانا پھولپوری ناراض ہوئے کہ صاحب بتائیے یہ نوجوان آپ کا نام کا اپنے کو شیخ الحدیث لکھتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب نے فرمایا کہ شیخ الحدیث ان کو مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھا اور کہا ہے۔ بس مولانا خوش ہو گئے، مولانا پھولپوری کہا تب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اکابر کی ایک چیز ہوتی، نگاہ ہوتی ہے، وہ ٹوکتے ہیں، ٹوکنا ان کا حق حاصل ہے، وہ بڑے ہیں، بڑے بڑوں کو کہیں، ہم کو اس کے بیچ نقل ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو انداز دوسرا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں جو ذہن میں آئیں آپ سامنے کہہ دی گئیں۔ مولانا کا حکم تھا، پتہ نہیں کچھ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قبول سے نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفر عن ذکر الغافلون، اللہم آثرنا واغفرنا واسعنا شأننا کلہ۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما، ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی عمر کی قدر توفیق نصیب فرما، ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرما، نیک و صالح بندوں قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے،
اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہماری ضروریات کی کفالت فرما، ملک میں جو حالات ہیں، عالم میں جو حالات ہیں، اے اللہ ان حالات میں اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام شعار اسلام کی حفاظت فرما، عطا شرور کے فتن کو اے اللہ ختم فرما، بالخصوص مسلمانوں سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں کو شر و فتنوں کو ختم فرما، مسلمان میں اتحاد، اتفاق، موت و محبت قائم فرما، ایک دوسرے کے قلب سے اے اللہ دینی طور پر ایمان کی نسبت پر، اللہ کے اپنے نسبت پر اے اللہ تعلق وسیع فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔